एक और सलावत भेज दिया। अल्लाहुम्मा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. صلوات.
ایک اور صلوات بھیج دیا اللہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا ترے فاطمہ کو چلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے ترے فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے باقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا شاہ کربلا نے کہا روکے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شاہ کربلا نے کہا روکے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے
اکیلا ہوں میں بھی، اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، سر مرگ اختر تا زہرا کا لوہا، کب آؤ گے مہدی، کب آؤ گے بیٹا، سر مرگ اختر تا زہرا کا لوہا، کب آؤ گے مہدی، کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا. چلو میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا مسلم چاولہ صاحب سے تشریف لائیں میں استقبال. وسیع ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
واللعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. मोमिन व मोमिनात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जिन मरहूमीन के चहलम की मुनासिबत से आज की ये मजलिस को मुनाक़िद किया जा रहा है, ख़ास तौर पे कारा फैमिली के तमाम मरहूमीन, जुमला मरहूमीन, आप सब के मरहूमीन, और ख़ास तौर से जिस मरहूमा नूर लाखानी बिनते हबीब कारा, और जैसे कि इल्म में आया कि उनके बरादर भी इसी तरह उन्हीं के आसपास ही उनका इंतकाल हुआ, मरहूम अहमद अली इब्न हबीब कारा, और शुहादा इस्लाम, मज़लूमीन जहान, और ख़ास तौर पे कारा फैमिली के तमाम मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत भेजें मोहम्मद। जैसे कि गुजारिश की गई कि इंशाअल्लाह फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर यूथ, boys and girls, inshallah I will begin with English, and inshallah I will have a transition in Urdu, and I will be reciting the Musibah in Urdu as well. Especially when we speak about the remembrance of the loved ones in the family, and we remember them on the occasions of the 40th or the death anniversary after a year, or even right after the death, when we have majalis, Quranic recitations, and majalis to have the remembrance of our deceased family members. One thing which we always keep in our minds, that the benefit of these majalis is primarily for the deceased family member, and there is no doubt in that. But at the same time, one of the dimensions of these majalis is to have the reminder for the individuals who are living, the family and the non-family members. So these majalises are the opportunities for us to remind ourselves of that eternal reality which all of us we need to face. As Quran refers to that reality, kullu nafsin dha'iqatul maut, that every living one will taste the death. Anyone who has come to this world has to depart from this world. No one can say, I am capable enough, I am powerful enough to say no to the angel of death when my time would come. So all of us, we know that we are sent to this world for a limited time. It could be anything from right at the time of the birth, where we see, God forbid, many of the children, they pass away right at the time of the birth. Or maybe having a longer life these days, so 50 years, 60 years, 80 years, 100, 120, whatever, the longest time, if you were to look at the people around us these days, they don't live more than that. So that is still limited. And even this concept of the death is not specified or limited to the Islamic teachings.
It is a common understanding among the other faiths and the religions. You would see Christianity, Judaism, all these Abrahamic religions, and even non-Abrahamic religions. For instance, Hinduism. They would have the concept of reincarnation, for instance, but at the same time, they know that there will be an end to my life in this world. At least one segment of that will come to an end. Very similarly, agnostic or the atheist, for instance, they can deny the existence of God, for instance. They can deny the existence of the prophets, the books, and the day of judgment, or the angels, whatever they want. They can deny the reality of all those spiritual and the religious things. But one thing which they cannot deny, that all of them, they have to die. So it's a very important reality, all of us, we need to be mindful of, that if everyone has to die and has to depart from this world, that shows that we have come to this world for a temporary time. Since it's not a permanent abode, then there must be some reason, there must be a goal for us to achieve in this temporary time. For instance, if you go through a journey, travel to another state or travel to another city, you will be in a transition or in a transitory phase. You are not going to stop there. You are not going to stay there forever, because you have a goal ahead of you. You need to go through that transitory passage. Very similarly, human rationality tells us that if the life of this world is a temporal abode, it's a temporary passage for us to go through this, then we need to know first and foremost, what is my destination? Where I am heading to? Number two, what are my responsibilities in this temporal passage or this transitory world? The verses which I have recited are very well-known verses from Surah Al-Mulk. Allah subhanahu wa ta'ala, in that wonderful chapter in the glorious Quran, refers to the reality of the life and the death, and speaks about the purpose of the creation of the life. Allah says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Allah subhanahu wa ta'ala first glorifies Him, speaks about His might, His magnanimity, His power. Tabarakalladhi biyadihil mulk. The blessed is the one in whose hand exists all the power and the dominion and the kingdom. The mulk refers to all might, all power, and the kingdom of the entire creation. And then, after speaking about His power and might, Allah says, Alladhi, the one, khalaqal mawta wal hayata. The powerful one, the blessed one, has created al-maut. Khalaq al-maut, He has created the death, wal hayat, and the life. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. That He has created the death and the life so He can make it clear to us. I'm paraphrasing the translation, it's not the literal translation. I will explain the reason for that. لِيَبْلُوَكُمْ, so you can get the understanding that أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, that who will be having the best of the deeds. So this is a paraphrase or the terminological translation of this verse. When you look at the lexical meaning, the meaning literally goes that the one who has created the death and then the life, so He may try that who among you has the best of the deeds and actions. The reason why ulama, they have said that liyabluwakum has to be translated in this way, that it will be clear on me, because Allah subhanahu wa ta'ala is all wise, all knowing. So nothing will be new for Him. After trying us, it's not going to be increased in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, but it will be clear on me that how I will be going to perform.
Very similarly, the easiest and the very clear example we have, a teacher knows about the progress of his or her student. Why does then teacher sends a student to the examination hall? Why a child is not given a pass or fail grades right away? One of the good things about the education system is United States for the lower levels that you have pass and fail, and teacher marks that, and no one fails. I wish that is on the day of judgment as well, inshallah. But usually, as you progress, as you evolve, as you get senior, there will be exams. Now the question is, when a teacher is giving the examination sheet to a child, to a student, is it for the teacher to know that if that child is intelligent or not, if that child is going to pass the exam or not? No, because she or he has taught that child for 9 months, for 8 months, and they know the result. But it is for the child to know that how they are performing. Very similarly, ulama and the scholars of the Quranic exegesis, they have said that when Allah says, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, it is for you to know that how you have performed in your exam, in your trial. So first thing which comes as a result of this verse and this understanding is that we are sent to an examination hall. So this world is not the place to see the results. Even the results we see in our lives, the benefits, the bounties, and sometimes difficulties and the trials, remember, these are not the actual and the final results. These are the challenges of the examination hall. For instance, some of you might have attended the examination halls in India or Pakistan. बिजली चली जाती है तो अब पसीने से शराबूर और लिख रहा है इम्तिहान. तो it's one of the trials when a child or a student has during the examination hall. So we need to know that when we come to this world, we are going through an examination hall, and we need to be mindful we are not going to stay here. The other quality of the examination hall, the first thing is that sometimes there are difficulties, sometimes there are ease. But another distinction of an examination hall is that it has a limited time. As soon as you enter the examination hall, your clock, the paper begins, the test begins, your clock starts ticking. And you are racing against the time. So now you would see the people who have come well prepared and they have studied, they are knowledgeable about the examination, they are having no anxiety. They are feeling relaxed and they are working and they are looking at the end when they will come out of that exam to see the results of that exam. Very similarly, the people who have prepared for this exam in this world, now they are looking at the end of this exam. Therefore, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa sallam, in his universal words, he says, Ad-dunya sijnul mu'min. This world is like a prison to a believer. A true believer always thinks about the ending of this world, because he or she knows that the trials and the tribulations and the challenges will go away as soon as we are departing from this world. Every single day, every single moment, every single breath which a believer is taking in this world is difficult in the sense that person is mindful, he has to be responsible for that, as Allah says in Surah Al-Mulk, which I just have read, لِيَبْلُوَكُمْ, that it is an ibtila, it is a trial, it is a challenge. How I am going to utilize that time, how I am going to utilize that blessings, the favors which Allah has bestowed upon me, and very similarly the challenges which I might have in this world. बहुत से मौके पे हम सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगियों में सहूलतें कम हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफें आई हैं, पैसा कम है, तो हमारा इम्तिहान बहुत आसान होगा. ऐसा भी नहीं है. अल्लाह ताला इंसान के इम्तिहान की नौइयत ये देखकर नहीं लेता कि उसने मालो दौलत और वसाइल कितने दिए हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान की उसकी इस्तेदाद के मुताबिक नेमतें देकर
اس کی امتحان کو، اس کے لیے مشکلیاں آسانی کا باعث بناتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ جو یاد رکھنی چاہیے، اور ابتدائی گفتگو میں ہی میں یہ بات کہہ دوں کہ قرآن مجید جہاں پر بہت سے امتحانوں کا اور ابتلا کا ذکر کر رہا ہے، وہاں پر یہ واضح اعلان بھی کر رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، that we are not going to try you beyond your capacities، کہ ہم آپ کا امتحان آپ کی تحمل اور برداشت کی قوت سے زیادہ نہیں لیں گے۔ تو انسان بعض اوقات بے صبر ہو جاتا نا، یہ بیماری کتنی کھچے گی، میں اتنا عرصہ بیمار تھا، میرے سے یہ مالی امکانات لے لیے گئے، میرا کاروبار نہیں چلا، میری نوکری نہیں اچھی چل رہی، اور شکوہ کرنا شروع کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، یہ امتحان صبر کا امتحان، یہ امتحان تمہارے لیے اس شکرانے کا امتحان ہے کہ جب پروردگار عالم نے تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا، تب میں کتنا شکر گزار تھا۔ جب دنوں رات میرے آرام میں، صحت میں، مال و دولت میں، آسائش میں گزرتے تھے، میں کتنا شکر گزار تھا، میں بھولا ہوا تھا۔ یعنی یہ انسانی فطرت ہے، اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اور ویسے عمومی طور پہ بھی انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ انسان کی زندگی میں ذرا سی مصیبت، ذرا سی تکلیف اور دشواری آتی ہے، پہلے مرحلے پہ تو یہ شکایت اور شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سب میرے لیے کیوں، میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میرے لیے اتنی تکلیفیں کیوں۔ اچھا جب اگر یہ ذرا اور کھنچ جائے اور بڑھ جائے، امتحان کی شدت اور آ جائے، تو دوسرے مرحلے پہ اب اس ہلکے شکوے میں اب شکایت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ بے بسی اس کو دو راستوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تربیت نفس کی ہے، اگر اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں صحیح بندوں کی طرح اپنی تربیت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ہنر اور ڈھنگ سیکھا ہے، تو اس امتحان اور آزمائش کو ایک ایسی ٹھوکر سمجھے گا کہ جس کے لگنے کے بعد ایک دفعہ راستے کی طرف پلٹ آئے گا۔ یعنی بعض اوقات انسان، مثال دے رہا ہوں کہ جی پی ایس پہ نظر نہیں پڑی، اپنے محو اپنی سوچوں میں یعنی ڈرائیونگ کرتا چلا جا رہا ہے ہائی وے پہ، اور کوئی تھوڑی سی ٹھوکر یا کوئی تھوڑا سا کسی نے کراس کیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی، تو ایک دم خیال ہے نہیں میں تو 10 مائل آگے آ گیا ہوں۔ تو سمجھدار انسان وہیں پہ اپنے آپ کو روکتا ہے، سوچتا ہے پریشان ہوئے بغیر کہ اگر وقت بھی کم تھا، اب یہ تو نہیں کہ میں اسی طرف چلتا جاؤں، یہ میرے لیے ایک بیداری کی ایک صدا ہے، ایک ویکننگ کال ہے کہ مجھے رکنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے یو ٹرن لینا ہے، واپس جانا ہے۔ تو زندگیوں میں بھی بہت سے امتحان ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کو اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ جس منزل، جس سفر اور جس راستے پہ چل رہا ہے وہ راستہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہیں وہ اپنی منزل و مقصود اور مراد سے دور تو نہیں جا رہا۔ اگر دور آ بھی گیا ہے تو یہ مرحلہ ہے، یہ امتحان، یہ شدتیں، یہ عزیزوں کی رحلت بعض اوقات ماں باپ کے لیے امتحان بن جاتے ہیں، جوان اولاد اس دنیا سے چلی جاتی ہے، بعض اوقات جوان اولاد کے لیے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، شدت ہے امتحان میں، یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ جیسی نعمت نہیں ہے انسان کے پاس۔ پروردگار عالم نے اپنی توحید کے تذکرے کے بعد والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ یہ بات واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ ایمان جو سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کا سب سے بڑا ثمرہ انسانی نظام خانوادگی میں ان رشتوں کی قدر و منزلت کا احساس کرنا ہے جو پروردگار عالم نے بن مانگے انسان کو دیے، اور ان میں سب سے عزیز ترین وہ رشتے کہ جو ماں باپ کی صورت میں جو بے غرض، بے لوس، بغیر نیاز، بغیر احتیاج، بغیر لالچ وہ اپنی اولاد کے لیے دیتے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنا مال دے رہے ہیں، کبھی اپنا وقت دے رہے ہیں، کبھی اپنی آسائش دے رہے ہیں، کبھی اپنی زندگی دے رہے ہیں۔ تو ایسے جھٹکے جب انسان کی زندگی میں لگتے ہیں تو اس کو سوچنا یہ چاہیے کہ کیا میرا ہدف جس کی طرف میں بڑھ رہا تھا، میری منزل جس کی جانب میں گامزن تھا، کیا میں اسی منزل کی طرف جا رہا ہوں یا میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں؟ تو میں نے کہا کہ زندگیوں میں امتحانوں کی صورت میں دو طرح کے طرز عمل عام طور پہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک جنہوں نے نفس کی تربیت کی ہوتی ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو باشعور ہوتے ہیں، وہ اس مرحلے پہ اپنے آپ کو اس حالت میں پاتے ہیں کہ اپنے عمل کی اصلاح کریں، اور اگر کوئی بگاڑ، کوئی خرابی نظر نہ بھی آئے تو کوشش کرتے ہیں کہ اب مزید اس مقصد کی طرف مہمیز ہو کر چلیں۔
اب اس مقصد کی طرف اور توجہ سے چلیں. اگر کبھی کوئی کوتاہی کا خدشہ بھی تھا تو اب اس کوتاہی کو اپنی زندگیوں میں نہ آنے دیں. دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم اس سے ہم سب کو محفوظ کرے، وہ گمراہ لوگ کہ جو پہلے بھی شک کی حالت میں، شک ایک ایسے روحانی اور نفسانی مرض کا نام ہے. میں یعنی سائیکولوجیکل سکیپٹسزم کی بات نہیں کر رہا، یعنی وہ ایسا شک، وہ ایسی تردید جو انسان اللہ کے تعلق سے اپنے دلوں میں رکھتا ہے. یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے دین مبین اسلام کی تعلیمات میں کہ مومن باوجود اس کے کہ اپنے انجام سے متعلق حالت یقین و شک میں رہتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے متعلق شک نہیں رکھتا. یعنی یہاں پر یہ فائن لائن سمجھنے کی عقائد کے اعتبار سے، جس طرح پروردگار عالم کے متعلق جب کہا گیا کہ معرفت حاصل کرو تو کہا کہ وہاں پر ایک باریک سی حد ہے، ایک فائن لائن ہے، ایک نازک موڑ ہے کہ صفات پروردگار میں تفکر کرو، نہ ذات پروردگار میں. مت سوچو اس کا جسم کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، نہ سوچو اس کی قدرت کیسی ہے. معرفت حاصل کرو اس کی سخاوت کیسی ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی حکمت کیسی ہے. بالکل اسی طرح جب شک اور تردید کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنے اختتام سے متعلق خوف و رجا کی کیفیت میں رہے کہ ختم بالخیر ہو، کہ میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، خمس دے رہا ہوں، اچھی تربیت کے ساتھ میں معاشرے میں چل رہا ہوں، تو کیا میں کامیاب ہو گیا؟ نہیں. کہا آخری سانس تک یہ خطرہ ہے کہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے. لیکن یقین کی جب بات ہو تو عقیدے میں یقین ہو کہ موت برحق ہے، قبر برحق ہے، منکر و نکیر برحق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، اور روز قیامت اللہ کی طرف سے اعمال کا تولے جانا حق ہے، اس تولے جانے کے بعد جنت و جہنم کا مل جانا حق ہے. یہ سارے عقائد بغیر شک کے. لیکن جب ان میں شک کی کیفیت ہوتی ہے، پروردگار کی قدرت کاملہ میں شک کی کیفیت ہوتی ہے، رسالت کے پیغام میں شک کی کیفیت ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو کبھی وہ سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے. ساری گفتگو کو میں نے ان دو نتائج کی طرف سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ ایک وہ جو امتحانوں اور ابتلاعات میں اس کا مثبت رخ دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ یا غلط راستے پہ چلتے ہوئے ایک تنبیہ کے طور پر دیکھتے ہیں. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو زندگی میں آتی مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے اور پہلے سے ہی حالت ایمان اللہ کی قدرت، اللہ کے نظام پر شک میں ہوتے ہیں، تو وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرو، کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اللہ کا نعوذ باللہ، یعنی آج آپ یہ الفاظ کچھ لوگوں سے سنتے ہیں، یعنی یہ کافروں کو، عقیدہ نہ رکھنے والوں کو تو یہ کہتے چلیں، اگر خیال نہیں ہوتا نہ صحیح کہ وہ کہیں کہ مسلمان پس رہے ہیں، مسلمانوں کا اگر کوئی خدا ہوتا انہیں بچاتا، وہاں پر مارے جا رہے ہیں، وہاں پر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. تو جن کے عقیدے کمزور ہیں، جن کی خدا کی قدرت کاملہ پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ ایسی شک کی باتیں کبھی کبھی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جن کو خدا کی قدرت کاملہ پر یقین ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو در اہل بیت سے متمسک ہوتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر دور میں آنے والا یزید چاہتا ہے حسینیت کا نام و نشان مٹا دے، لیکن حسینیت اپنی خدا کی راہ میں شہادت تو قبول کرتے ہیں، مقصد سے ہٹتے نہیں ہیں. یعنی 1400 سال میں جب یزیدیت کے جب اپنی جانب سے وہ 72 یا سینکڑوں جو بھی عدد آپ کربلا کے شہداء کا دیکھیں تاریخوں میں، جو عرف عام میں 72 کہا جاتا ہے، تو اپنی دانست میں وقت کے یزید نے سوچ لیا کہ حسینیت ختم، اسلام کا پیغام ختم. لیکن یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ حق کو ہمیشہ باقی رہنا ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اپنے اندر اور حق کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں
کہ حق ان کو دیکھ کے اپنی سید متعین کرتا ہے. یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جو حق پر چلیں تو وہ حق کی اتباع کرتے ہیں. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جناب ختمی مرتبت کہتے ہیں دیکھو جب علی کو جس راستے پہ چلتے دیکھنا نا اس راستے پر چلنا, چاہے ساری دنیا ایک وادی میں جائے علی دوسری وادی میں جائیں اور تنہا ہو تم اس وادی میں جانا جہاں پر علی جائے گا, کیونکہ علی مع الحق والحق مع علی. یعنی یہ حق کا ایسا میزان ہے, یہ حق کی ایک ایسی کسوٹی ہے, یہ حق کا ایک ایسا پیمانہ ہے کہ اب حق ان کے پیچھے چلتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو حق میں اس طرح سے فنا کر دیا ہے کہ اب حق اور علی ایک ساتھ ہیں. نہ حق جدا ہو سکتا ہے علی سے, نہ علی حق سے جدا ہو سکتے. تو مومن جب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو مکتب اہل بیت سے اس طرح سے وابستہ ہوتا ہے کہ اب اس کا سونا, اب اس کا اٹھنا, اب اس کا جاگنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی خوشی, اس کی غمی, اس کا بولنا معاشرے میں, اس کا معاشرے میں طرز عمل اختیار کرنا سب اپنے امام کی تاسی اور اس کی سنت کی پیروی میں ہوتا ہے, سب معصوم اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں ہوتا ہے, تو پھر وہ انسان گمراہ نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم, گفتگو کو دوبارہ اس مرحلے پر لے کر چلتے ہوئے کہ جب پروردگار عالم نے اس حقیقت موت حقیقت موت کی طرف اشارہ کیا, تو یہاں پر ایک سوال جو یقیناً آپ صاحب مطالعہ, آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے افراد یقیناً ساری زندگی آپ لوگوں کی بسر ہوئی قرآن کے ساتھ, نہج البلاغہ کے ساتھ اور تدبر و تفکر و تعقل کرتے ہوئے, تو میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی جس دوسری آیت کا ترجمہ پیش کیا, علماء نے اس ترجمے میں تعقل کرتے ہوئے اس سوال کو قائم کیا کہ پروردگار عالم نے جب حیات و موت کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو تقدم و تاخر میں ذکر موت کو ذکر حیات پہ مقدم کیا. الذی خلق الموت والحیات. اچھا, اگر ہمارے اذہان کی ترتیب کے حوالے سے دیکھا جائے, جو ہم معاشرے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے خلقت ہوتی ہے, حیات ہوتی ہے, اور پھر جو زندہ ہوتا ہے وہی مرتا ہے. قرآن مجید میں الذی خلق الموت والحیات تذکرہ حیات کو مؤخر کیا تذکرہ موت پر, تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اچھا, قرآن مجید کوئی عام سی کتاب تو ہے نہیں, کسی عام بندے نے تو نہیں لکھی, یہ تو خالق بشر نے لکھی ہے, جس میں ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ, ایک ایک آیت اس قادر مطلق, اس لم یزل لا یزال کی حکمت کا شاہکار ہے. تو پھر ایسے نہیں ہے کہ وہ میری طرح کسی ایک عام انسان نے لکھی ہو تو بعد میں خیال آیا ہو کہ حیات و موت کی ترتیب بدل دی, یا کبھی ذہن میں آیا ہو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے یہاں پر. اچھا, اب حکمت کی جہاں پر بات کریں گے تو وہ حکیم, وہ قادر مطلق, وہ خالق بشر کہ جس نے انسان کو خلقت کے زیور سے آراستہ کیا, جس نے انسان کو خلق کیا. حقیقت بھی وہی سمجھتا نا, یعنی اگر میں مصور ہوں, اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آرٹ ایگزیبیشن کسی جگہ انعقاد ہوتا ہے اور بہت بڑے نقاد وہاں پر بیٹھے مصوری کے اس نمونے کو, شاہپارے کو دیکھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ جو ہیں یہ کس سمت میں خوبصورتی سے اس مصور نے دکھائے ہیں. کہتا ہے یہ پہاڑ نہیں, یہ درخت ہے. وہ تیسرا نقاد وہاں پر آتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, اس مصورے کی, اس پینٹنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے رات کے منظر کو نہیں دن کے منظر کو دکھایا ہے, اس لیے وہ سائے میں نظر آ رہی ہیں وہ چیز. اچھا, اسی مصور کا, اسی پینٹر آرٹسٹ کا گزر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی معذرت سے کسی نے پینٹنگ الٹی لگا دی, مجھے پہلے سیدھی تو کر لینے دو, پھر اس پہ نقادی کرنا. یعنی وہ پینٹر, وہ مصور جس نے خود بنائی ہوتی ہے کوئی چیز, وہ اپنی تخلیق سے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہے, وہ اس کے سربستہ رازوں کو جانتا ہے. تو پروردگار عالم نے جب یہ کائنات کو خلق کیا ہے اور اس طرح سے خلق کیا ہے
کہ جب اس کائنات میں سب سے عظیم ترین مخلوق کو خلق کیا کہ جس کے بعد اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد والا. کہ خلقت کرنے والوں تخلیق کرنے والے خالقوں میں خدا جیسا خالق نہیں ہے اور انسان جیسی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اس کو ان دونوں زیوروں سے آراستہ کیا کہ جس کی شدت و قوت میں دیکھا جائے تو کوئی بھی مخلوق اس کی برابری نہیں کر سکتی. یعنی اگر انسان کو ظاہری طور پر بھی دیکھا جائے تو انسانی شخصیت، انسانی وجود بدن اور عقل کا یا روح کا امتزاج ہے، یعنی اس میں دونوں پہلو ہیں. اور دیگر مخلوقات میں بھی، یعنی کسی جانور سے لے کر جماد اور نبات اور حیوانات سبھی کو اگر آپ مطالعہ کریں تو کسی نہ کسی درجے تک جسم کے ساتھ اس روحانیت یا اس عقل یا اس جبلت یا اس فطرت، کوئی بھی نام دیں. یعنی آپ اس پھول کو اگر چھوتے ہیں تو وہ احساس پا کے یہاں اکٹھا ہو جاتا ہے، یا سورج مکھی کبھی سورج کے ساتھ گردش کرتا ہے. تو حیاتیات کے، نباتیات کے ماہرین نے کہا کہ کسی درجے تک وہ شعور، وہ تنبیہ، وہ متنبہ ہونا بالآخر اس میں بھی ہے، پرندے میں بھی ہے. غذا دانہ چگنا ہے، اسی طرح اڑنا ہے، تیرنا ہے. مچھلی کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، لیکن وہ شعور پروردگار عالم نے اس مخلوق کی جبلت اور فطرت میں رکھ دیا. اب درجے ہیں اس جسم کی شدت اور اس شعور کی شدت و ضعف کے ساتھ ساتھ، لیکن جس مخلوق کو پروردگار عالم نے عقل و شعور کی انتہائی بلندیوں پر پہنچایا اور اسے وہ درجہ جس کو خلافت الہیہ کا نام دیا، جس کو خلیفت اللہ کے زیور سے مزین کیا، حضرت انسان. اور پھر قرآن میں اتفاق سے پچھلی شب جمعہ کو یہیں پر الحمدللہ سعادت نصیب ہوئی تفسیر قرآن کی، تو میں نے سورۃ التین کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بڑی وضاحت سے آپ کے سامنے کہی کہ پروردگار عالم سورۃ التین میں اتنی قسمیں کھانے کے بعد انسانی وجود اور بدن کی جو شان بیان کر رہا ہے، صنعت بیان کر رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے خلق کیا انسان کو بہترین تقویم میں، بہترین صورت میں، بہترین نظام میں. اچھا، اب یہ تقویم صرف انسانی بدن کی بات نہیں ہے، یہ تقویم اس بدن کے ساتھ اس جوہر کی، اس گوہر کی، اس صفت کی کہ جس کی بنیاد پہ اگر یہ انسان چاہے تو اپنے آپ کو اتنا پست کرے کہ قرآن کہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے، اور اگر اتنا بلند کرے کہ وہ مسجود ملائکہ ہو جائے. یعنی وہ شعور، وہ عقل، وہ انسان کا نفس، وہ انسان کی روح کہ اگر اپنے خالق کے حضور میں اطاعت کرے تو وہ اشرف المخلوقات بنے، اور اگر انسان اپنے آپ کو پست کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے. تو اب 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور نتیجے کی طرف بڑھنا شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ دنیا میں وقت مختصر، کمرہ امتحان. دوسری چیز آپ کو بیان کی کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا ہے. تیسری چیز یہ بیان کی کہ خلقت میں پروردگار عالم نے انسان کو دیگر موجودات سے ممتاز بنایا ہے اور اس کو عقل و شعور کے جوہر سے مزین کیا ہے. اب وہ اس کمرہ امتحان میں لیبلوکم ایکم احسن عملا کی تفسیر اور تعبیر کے لیے مقصد کیا؟ احسن عمل. یعنی اب اس دنیا میں مختصر مدت میں مجھے اس درجے پر پہنچنا ہے کہ روز قیامت جب میں اپنے نتیجے کو دیکھوں تو پروردگار عالم کہے کہ یہ احسن عمل پہ فائز ہوا ہے. احسن عمل کیا ہے؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے ہم سب کو جس طرح میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ ایصال ثواب کی مجلسیں، سوئم کی مجلسیں، 40ویں کی مجلسیں، برسی کی مجلسیں، ایک طرح سے یہ اس مرحوم کے بلندی درجات جس کے لیے ایصال ثواب کے طور پہ یہ مجلسیں ہوتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں، اس کی قبر میں روشنی کے لیے، اس کے لیے خان جنت سے اب پیسہ دولت مال کام آنے والا نہیں ہے.
اور یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. احسن عمل کی صحیح تعبیر تفسیر یہ ہے کہ میں وہ عمل کروں کہ جس کا فائدہ اس دنیا میں ہو کہ جو چند سال تک نہیں، وہ سینکڑوں سالوں تک نہیں، ہزاروں سالوں تک نہیں، لاکھوں سال، ابدیت تک کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی اس دنیا میں 60 سال 65 سال 80 سال 85 سال 100 سال کی زندگی کے لیے ہم صبح و شام ایک کر دیتے ہیں. یہ نوکری کرو، وہ 401 کے پلان لو، اس سٹاک میں انویسٹ کرو، وہ پورٹ فولیو بناؤ، وہ خریدو، یہ بیچو، وہ کرو، یہ کرو، اس لیے کہ زندگی سہولت سے گزرے. وہ زندگی کہ جس کی کوئی میعاد نہیں ہے، جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. کہ میں نے سوچا کہ اس کا 401 کے پلان کون سا ہوگا، اس میں مجھے ہر مہینے چیک کون سا ملے گا، اس میں مجھے ہر روز کس گھر میں رہنا ہوگا، اس میں میرے گھر کا چراغ کیسا ہوگا، اس میں میری سہولت کیسے ہوگی، اس میں میرا آرام کیسے ہوگا. جب اس زندگی میں، اس محدود زندگی کے لیے ہم صبح و شام فکر کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس شعور جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ جس کی بنیاد پہ حضرت انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے، تو وہ شعور کہتا ہے اس دنیا میں بھی سوچو کہ وہ زندگی جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے. میں نے کیا بھیجا، میرے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے. یہاں پر تو سوچ لیا کہ 6 ڈیجٹ 7 ڈیجٹ 20 سال گزارنے کے لیے کافی ہوگا. کہ یہاں سوچا کہ یہ کرنسی تو وہاں پر کام آنے والی نہیں ہے. دنیا کا سلسلہ ختم دنیا تک، ادھر انسان قبر میں، ادھر سے کس کا سلسلہ، عمل صالح کا سلسلہ، ادھر سے کس کا سلسلہ، محبت اہل بیت کا سلسلہ، ولایت اہل بیت کا سلسلہ. اور وہ کہ جس نے اس دنیا میں اپنے اس مولا کے ساتھ رابطے کو اس طرح سے مضبوط کیا کہ اگر میں نے اپنے قدم کو بڑھایا تو یہ دیکھا کہ میرے مولا نے قدم کہاں رکھا. اگر میں نے اپنی زبان کو کھولا تو میں نے یہ سوچا کہ میرا مولا میرے بارے میں کیا کہتا ہوگا. میں نے وہ چیز نہیں سنی جس سے سننے کو میرے مولا نے منع کیا ہے. تو یقیناً روز قیامت بھی اگر مجھے کسی کی ہمسائیگی، کسی کا جوار میسر ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ محمد و آل محمد ہوں گے. صلوات تو عزیزان محترم، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنی آخری منازل کی طرف صرف اس یاد دہانی کے ساتھ کہ پروردگار عالم نے جب اس دنیا میں خلق کر کے ایک مختصر مدت کے لیے ہمیں بھیجا ہے اور ایک ایسا ہمارے لیے واضح کر دیا کہ ایکم احسن عملا، تو مجھے ہر موقع، ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ اس چیز کی طرف متوجہ رکھے کہ میں اپنے مقصد سے تو نہیں ہٹ رہا. عزیزان محترم دیکھیے، جیسے میں نے بدن اور روح کی بات کی تو انسان کے یہ دونوں امور ضروری ہیں انسان کی حیات کے لیے. صرف جسم کافی نہیں ہے. جسم کے لیے کوشش کرتے ہیں لباس پہنے، گرمی ہے تو ایسا لباس پہنے جو گرمی میں تکلیف نہ دے، سردی ہے تو ایسا لباس پہنے جو سردی میں انسان کو بیمار نہ ہونے دے. اسی طرح انسان اپنی خوبصورتی کے لیے اچھے لباس کا انتخاب کرتا ہے. یہ آداب اسلامیہ میں سے ہے. انسان عطر کا استعمال کرتا ہے، خوشبویات کا استعمال کرتا ہے، جسم کو سردی گرمی ناراحتی سے بچاتا ہے اس لیے کہ وہ جسم سالم رہے. لیکن کیا اتنا ہی اہتمام روح کی سلامت کے لیے بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ سوال ہے. یعنی یہ سوال اہم اس لیے ہے کہ جسم فنا ہونے والا ہے. کتنے سال باقی رہنے والا ہے؟ 70 سال 100 سال 110 سال. اس کے لیے اگر ہم اہتمام کریں اور کرنا ضروری ہے. پروردگار عالم نے یہ ایک نعمت دی ہے. کوئی انسان اپنے جسم کی حفاظت سے متعلق غافل نہ رہے، لیکن جسم کے ساتھ ساتھ جو اصلی وجود ہے انسان کا، خدا نخواستہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد وہی شخص جس کو ہم جناب قبلہ صاحب کہہ رہے تھے، اب وہی ایک لمحے بعد کہ اس مرحوم کو دفن کیجیے. اب نام بھی نہیں ہے، شناخت بھی نہیں ہے. اب وہ شناخت بھی باقی نہیں رہتی. وہ قبلہ تھے، وہ پروفیسر تھے، وہ ڈاکٹر تھے، وہ انجینئر تھے، وہ صدر تھے، وہ وزیر اعظم تھے، سب چیزیں ختم. تو معلوم یہ ہوا وہ سب اس وقت تک باقی ہے جب تک روح باقی ہے. ورنہ بدن کی اہمیت اس حیات و موت کے تعلق کے ختم ہونے کے بعد ختم ہے. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی روح کو کس طرح سے سنواروں. جس طرح سے میں جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہوں، اس کو فلو نہ ہو، اس کو زکام نہ ہو، اس کو نزلہ نہ ہو، اس کو کوئی تنگی نہ ہو، اسی طرح روح کی بھی بیماری ہے. حضور ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے حالات کے متعلق حدیث میں بیان کرتے ہیں، انا طبیب دوار، کہ مجھے
پروردگار عالم نے ایک ایسا حکیم، ایک ایسا طبیب بنا کر بھیجا ہے کہ جو انسان کی روحانی امراض کی طبابت اور شفاعت کا باعث بنتا ہے۔ یقیناً جس طرح روح بیمار ہوتی ہے اور بدن بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر روح بیمار ہو تو روح کی شفا کی سب سے بڑی چیز اگر جاننا چاہتے ہیں نا تو اس کی محبت ہے، جسے مولا کائنات کہتے ہیں۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان کی سلامت روح کو دیکھنا ہے تو دیکھو اس کے دل میں مقام محبت مولا کائنات کتنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو صفات کا ایسا مظہر بنایا ہے کہ جن کے متعلق خود کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ان سے کوئی نجاست اور رجس قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو اگر میرے دل میں محبت مولا کائنات ہے، میرے دل میں محبت اہل بیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل محبت سے بھرا ہوا ہے اور نجاست سے دور ہے، کیونکہ ان کی محبت ظرف چاہتی ہے، اور جب وہ محبت پاک ہے تو نجس ظرف میں آ نہیں سکتی۔ اگر ان کی اپنے دل کو ان کی محبت سے پر کرنا ہے تو اس دل سے نجاستوں کو، غلاظتوں کو، اس دل سے تکبر کو، حسد کو، گناہ کو، خدا کی معصیت کو دور کرنا پڑے گا تاکہ حقیقی معنوں میں ان کی محبت پیدا ہو۔ اور ایک ذریعہ جو ہمیں دے دیا، ایک تو یہ کہ محبت کا اظہار کرو، دوسرا کہا کہ اگر کبھی دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ آ جائے نا تو ان کے غم کو یاد کرو۔ یعنی اہل بیت کا غم ایسا ہے کہ جیسے ان کی محبت اور ان کی خوشی انسان کی روح کی شادابی، اس کی روح کی شفا کا سبب بنتی ہے، اسی طرح سے ان کے غم میں انسان جب روتا ہے نا، کہا کہ انسان کے دلوں میں جب زنگ لگ جاتا ہے نا روح کی کیفیت میں، یہ حدیث میں ہے، روایت میں ہے، تو اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ما جفت الدموع الا بقسوۃ القلوب، جن آنکھوں میں آنسو نہیں آتے وہ قساوت قلبی کا شکار ہیں۔ اور اپنے دلوں کی قساوت کا علاج اس ہستی کے غم کو یاد کر کے کرو کہ جس نے اپنی جان کو اسلام کی بقا کے لیے پیش کر دی۔ عزیزان محترم، جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں نا، ہم دنیا میں بہت سے قربانیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے مقصد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن آقا سید الشہداء کی قربانی کو آ کر دیکھیں۔ اگر کربلا میں آپ روز عاشورہ آ کر دیکھیں، جو روز عاشورہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے نا، تو اس شہزادے کی آذان سے ہوتا ہے کہ جب امام سید الشہداء نے علی اکبر کو آمادہ کر کے کربلا میں میدان کی جانب بھیجا تھا نا، تو انگشت شہادت آسماں کی طرف کر کے کہا تھا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، بر الہ تو اس قوم پر میرا گواہ رہنا، لقد میں اس نوجوان کو میں کربلا کی جانب بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، جو اپنے بولنے میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ ایسے ایسے جوانوں کو پیش کیا ہے جناب سید الشہداء نے اسلام کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں قربانیاں تو ایک طرف، جو ایک ایسا مرحلہ جس سے امام کو گزرنا پڑا، جب لوگ آ کر امام سجاد کو کہتے تھے نا کہ مولا یقیناً آپ نے بہت سی شہادتیں دی ہیں، آپ کا شہادتیں دینا زیب دیتا ہے، اس لیے کہ شہادت تو انبیاء کا ورثہ ہے، شہادت تو ائمہ کا ورثہ ہے، کیا ہوا جو آپ کے گھرانے سے اتنے شہید ہو گئے؟ مولا نے کہا اے شخص تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، شہادتیں تو ہمارے لیے افتخار ہے، لیکن ذرا یہ تو بتانا کسی غیرت والے کے لیے بے مقنع چادر اپنی پھوپھی اور بہنوں کو سر بازار دیکھنا اجرکم اللہ۔ عزیزو آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، یقیناً یہ آپ اور آپ کے مرحومین کے درجات کی بلندی کا وسیلہ ہے۔ عزیزو جب مولا سے کوئی پوچھتا تھا نا، مولا پر 35 برس روئے ہیں، مولا سے پوچھتا تھا مولا
سید سجاد ذرا بتائیے گا کس غم کی شدت آپ کو سب سے زیادہ رلاتی ہے؟ مولا نے نہیں کہا جب میرے علی اکبر کے برچھی لگی وہ مجھے شدت غم دیتی ہے، یہ نہیں کہا جب میرے چچا عباس کے شان قلم ہوئے اس سے مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جس وقت میرے بھائی قاسم کا لاشا پامال ہوا، یہ نہیں کہا جس وقت میرے علی اصغر کا گلا چدا، اس وقت نہیں کہا جب میرے بابا حسین کو شہید کیا۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ کہتے تھے الشام الشام الشام، گویا کہہ رہے ہو کسی غیرت والے کے لیے بازار شام میں، زندان شام میں اپنی پھپھیوں بہنوں کو بے مقنا چادر دیکھنا، اس کیفیت میں دیکھنا شرابیوں کا مجمع کرسیوں پہ مسند نشین ہو اور علی و بطول کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسن پاؤں میں بیڑیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اپنی اپنی آنکھوں میں انہی اشکوں کو سجائے ہوئے اپنی اپنی حاجتوں کو دلوں میں لے آئیے، یقیناً یہ اشک انسان کے لیے نجات کا باعث ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان مرحومین کے جن کے لیے آج یہ مجلس، مرحومہ نور لاکھانی بنت حبیب کارا اور مرحوم احمد علی ابن حبیب کارا جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، ان کو بھی اپنے ذہنوں میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ذکر اہل بیت کا، تجھے واسطہ ہے ذکر سید الشہداء کا، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے والدین ہمارے مرحومین پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے مومنین مومنات اس مجلس اعزاء میں تشریف فرما ہیں اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوں گے، بار الہ سب کی حاجتوں کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مریض ہیں سب کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو محتاج ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ہمارے بچوں کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا میں جتنے مظلومین جہان ہیں، خاص طور پہ فلسطین، لبنان، غزہ میں سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بار الہ ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اپنی آخری حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بار الہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اس دنیا میں جب تک جئیں علی علی اور حسین حسین کہتے جئیں، جب اس دنیا سے جائیں تو علی علی اور حسین کہتے جائیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم نور لاکھانی بنت حبیب کارا اور مرحوم احمد علی ابن حبیب کارا اور کارا فیملی کے تمام مرحومین کے لیے تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات۔ ماتم حسین، یا حسین، حسین 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 کہتی تھی ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارمان تو
اکبر ہے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لو اتنا تو ذرا بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لو بے چین تھی خواہر ہائے 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 تمہیں ہچکیاں لے کے جدا توڑ رہے ہو تمہیں لے کے جو توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دل بر ہائے 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 علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں دل بر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر یا حسین اللهم صل على